دو بچے نے سوال بدعت کے بارے میں کہا. بدعت عربی زبان کا لفظ ہے، بیدار عین سے نکلا، اسی سے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ آسمان و زمینوں کو بدعت کرنے والا ہے، کہ کوئی چیز پہلے نہیں ہوتی، نمونہ نہیں ہوتا، ایک نئی چیز بنانے والا. اللہ تعالیٰ بھی بدیع ہے، اس لیے یہ عمل بھی بہت اچھا ہے. 1212 مرتبہ اگر کوئی اپنی حاجات کے لیے کرے تو نیک لوگوں کا تجربہ کہ انشاءاللہ 12 دن کرے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھے، اور روزانہ عشاء کے بعد تو اللہ تعالیٰ مشکلیں حل کرتا. تو اللہ بھی بدیع ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدعت کا بڑا تذکرہ کیا. بدعت جو ہے نا وہ دین میں نکالی جائے، من احدث فی امرنا ھذا. حضور نے دنیاوی معاملات سے کیا نہیں کہا، وہ تو کھجوروں والے قصے میں صاف کر دیا کہ انتم اعلم بامر دنیا کا. اپنے دنیا کے کام جو نا یہ تم خود بہتر جانتے ہو، جو چاہے ایجادیں کرو، ترقیاں کرو، اسلام اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا. مگر جو عبادات ہیں، اللہ تک پہنچنے کی باتیں ہیں، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جنت ملتی ہے، رسول راضی ہوتا ہے، وہ شعبہ نامکمل نہیں چھوڑ. اس میں نئی نئی باتیں نکالنے کا کسی کو حق نہیں. وہ اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ہمارے اس کام میں دین میں، اس لیے دو لفظ الگ الگ یاد رکھیں. ایک اقترابات ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اس کی پہچان کیا کہ غیر مسلم اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. ہندو سکھوں کا ہمارے ساتھ مل جاؤ، درود شریف پڑھنے میں نماز نہیں آئے گی. اور اگر جہاز پر سوار ہونا ہے، ان کی استعمال کرنی ہے دوسرے، یہ سارے کریں گے. یہ ارتفاقات دنیا کی زندگی کو آسانی سے گزارنے، اس میں کوئی ترقی منع نہیں. نئی سے نئی چیز نکالے، اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ ناجائز ہے. اقترابات جو ہیں قربت اللہ کی باتیں، ان میں اگر کہتا ہے کہ رسول اللہ اس میں بھی دین نامکمل چھوڑ کے ہم کسر پوری کر رہے ہیں، تو یہ دین میں بہت بڑی بے ادبی شمار ہوئی. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کہا گیا کہ تم دین میں امینڈمنٹ کرتے ہو. اللہ کا رسول دین بھی نہیں پورا دے کے گیا. الیوم اکملت لکم اعلان ہو گیا کہ دین آج پورا ہو گیا. دین میں نہ نکالو، دنیا میں جتنی چاہے ویرائٹیاں نکالو، ترقیاں کرو، یونیورسٹی نئی سے نئی چیزیں بنائے، بسم اللہ دی. اب پوچھے دے دو ادھر. جی آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا اس نے جو آیت آئی کہ آج کے دن جو ہے دین مکمل ہو گیا، اس میں آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. لیکن اذان جو ہے اس کے اندر جو ہے صبح کے وقت ہم پڑھتے ہیں کہ جو ہے نماز کے لیے نماز دین سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آپ نے اس کو جاری فرمایا تھا. اسی طرح جو ہے نا یہ جو تراویح پڑھتے ہیں ہم، یہ بھی جو ہے نا 20 تراویح تو آپ سے کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے پورے 30 دن مطلب پڑھی ہو. یہ بھی بات میں کہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ یہ دونوں مثالیں جو بچے نے دی نا، بہت اچھی بات ہے. اس طرح ذہن کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ باتیں بھی دین کی ہیں. اب یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم، اگر تو بات بیٹا یہی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کیا، جیسے امام مالک نے بھی ایک روایت لکھی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے ہمارے ہاں جو ہے نا علم روایت یہ حدیث یہ ایک سائنس ہے، بڑی محنت ہوئی ہے اس پر. افسوس یہ ہے کہ مدرسوں میں بھی اس کا اہتمام نہیں. لڑکے بھی بس کتاب پڑھی اور سنانے لگے کہ مشکات میں ہی آیا، فلاں میں ہی آیا. باقاعدہ جو ہے نا اس پر ڈھیروں کتابیں ہیں کہ کون ہے اس کو بیان کرنے والے، لکھنے والے نے کس سے لیا، اس نے کس سے لیا، یہ آپس میں ملے ہیں، ان کے حافظے کیسے ہیں، ان کی دیانت کا کیا حال ہے، کس عمر میں ملاقات ہوئی. یہ کتنا علم ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے نا تو سوائے اس سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ، آخری نبی تھے، اس لیے اللہ نے آپ کے ایک قول کی حفاظت کے لیے بندوبست کیا. یہاں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. ملاوٹ کی ہے لوگوں نے بہت ہے، وہی ممبروں پر لوگ سناتے رہتے ہیں، ٹی وی پر بھی آ کر بڑے بڑے ڈاکٹر سناتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، مگر کوئی نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے آگے لکھا ہوا کہ جھوٹی ہے بات. یہ پوچھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے نا کہ وہ سوئے رہ گئے، مؤذن نے آ کر ادب سے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین، تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ تو بہت اچھا، اس کو آپ نا اذان فجر میں رکھ. یہ بیٹا اتنی مستند نہیں ہے، انویلڈ ٹریڈیشن ہے، نہیں صحیح. اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں جو ہے نا اس میں آتا خود حضور کے زمانہ میں ہوتا تھا، آپ نے ابو محذورہ کو اس کی تعلیم دی. اب جو تو کہہ رہے ہیں نا بچہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر نہیں کہہ رہے، رسول اللہ کا انہیں ملا ہے والا، وہ آپ لے رہے ہیں بے شک مجھے. جنہوں نے یہ سمجھا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی نتیجہ پر پہنچے آخر میں کہ یہ حضرت عمر کی ایجاد، انہوں نے بیٹا چھوڑ دی، بلا جھجک چھوڑ دی کہ اذان میں نہ کہا کرو، یہ الگ کہتے پھرو، کیوں اذان میں اضافہ کرتے. اتنے بڑے امام نے محمد ابن ادریس نے کہا اگر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ہے نا، یہ ہم نہیں ان کو حق دیں. اس لیے کوئی بدعت کا جواز نہیں، نہ کوئی نکال سکتا. اب تراویح آپ نے پوچھی، اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑھی، بعد میں چھوڑ دی اس لیے کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں دیکھا کہ یہ لوگ کوئی ایک ایک دو دو پڑھتے ہیں، کوئی اکیلا اکیلا پڑھتے ہیں، انتشار ہے.
ایک ہی مسجد میں ٹولیاں بنے تو کیوں نہ ان کو ایک امام پر اکٹھا کر دیں. انہوں نے ان کو کر دیا اور 8 ہی تراویح حضور پڑھتے تھے. 8 کا حکم انہوں نے دیا. بالکل ایسے ہی حدیث نے کہ دونوں قاریوں سے کہا ان یقوم الناس ب11 رکعت. حضور جو 11 رکعت تہجد کی پڑھتے تھے نا وہی یہ نماز ہے. اول وقت پڑھ لیں تراویح کہتے ہیں, پچھلے وقت پڑھیں تو اس کو لوگ تہجد کہتے ہیں. نماز ایک ہی قیامت ہے, دو نہیں. اس لیے آپ نے جب تراویح پڑھی تہجد نہیں پڑھی, تہجد پڑھی تراویح نہیں پڑھی, ایک نماز 11 رکھتے. حضرت عمر نے یہی کیا. صرف جو الگ الگ پڑھتے تھے وہ حضور کے 3 دن پڑھنے سے, لوگ بھی جماعتوں سے پڑھتے تھے مگر کچھ اکیلے کچھ جماعتوں سے ایک جگہ کر دی. بعد میں جو لوگوں نے بڑھا لیا, حضرت عمر نے 20 نہیں کی, نہ حضرت علی نے نہ حضرت عثمان نے, کوئی روایت نہیں. لوگوں نے بعد میں یہ بڑھا لی اس لیے کہ قیام ہوتا تھا لمبا. 8 رکھتے جو 100 رکعت 100 آیت قاری تلاوت کرتا تھا, ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر, لاٹھیاں لے کر بغلوں میں لوگ کھڑے. انہوں نے کہا یار یہ فرض نماز تو نہیں نا, کہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا, نفل ہی ہے نا. نفل دن رات میں جتنے جی چاہے پڑے, اس لیے رکھتے ہیں بڑھا دو, جلدی جلدی رکوع سجدے اور ٹانگوں کو ذرا نا آرام مل جائے. بڑھنی شروع ہوگی 16 20 24 28 32 36 تک تو امام مالک کے زمانہ میں پہلی صدی میں ہو گئی. تو لوگ یہ مانتے ہیں, اب بھی مانتے ہیں, بڑے بڑے حنفی اور دوسرے علماء کے سنت 8 ہیں, باقی نوافل. یہ ہے حقیقت اس بات کی. یہ اس بدعت میں نہیں آتا کہ دین میں بالکل ایک نئی چیز اپنی طرف سے گھڑی, خود حضور کی پڑی. جی